کیا پاکستان پچوانا کی مثال پر عمل نہیں کر سکتا؟ کیا مکالمے کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے؟ سیاسی بحران، یہ تینوں فریق کیا واقعی مفاہمت اور مکالمے پر متفق ہو سکیں گے؟ سہیل وڑائچ کا کالم۔ آج ہم آپ کو سیر کراتے ہیں آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی، جس کا نام پچوانا ہے، جو ڈڈیال کے قریب واقع ہے۔ اس گاؤں کے لوگوں نے مکالمہ اور معافی کے دو اصولوں کی روشنی میں ایک مثالی معاشرہ قائم کر رکھا ہے۔ گاؤں میں مختلف مذہبی اور سیاسی مکاتب فکر کے لوگ آباد ہیں، جو انسان کی عظمت کے نام پر آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو اس کی معافی قبول کر لیتے ہیں۔ دوستوں، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس اصول کی وجہ سے اس گاؤں میں نہ کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اور نہ کوئی مار کٹائی ہوتی ہے۔ یہ ہے تو ایک چھوٹا سا گاؤں جو پاکستان کی طرح لفظ پے سے شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے انسانی معاشرے میں امن کا حل دو میموں یعنی مکالمے اور معافی میں تلاش کر لیا ہے۔ پچوانا گاؤں کے اس رخ سے ہمیں معروف صحافی سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں متعارف کروایا ہے۔ اپنے کالم میں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پاکستان پچوانا کی مثال پر عمل نہیں کر سکتا؟ کیا اہل پاکستان ملک کی خاطر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ مکالمے کے ذریعے کیا اپنے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے؟ ہم بھی مکالمے اور معافی کا اصول اپنا لیں تو سیاسی اور سماجی بحران کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سیاسی اور سماجی بحران سے سہیل وڑائچ کا اشارہ واضح طور پر حکومت، اپوزیشن اور مقتدرہ کے درمیان جاری ٹسل کی طرف ہے۔ سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی دنیا سے سیکھنا چاہیے۔ مکالمے اور معافی کو رواج دینے کے ساتھ ساتھ تشدد کو معاشرے سے خارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ریڈ لائن بنایا جائے۔ جلسے جلوس ہو مگر ہجوم سیاسی ہو یا مذہبی، اگر وہ تشدد پر اتر آئے تو اسے واقعی سزا دینی چاہیے۔ میری 9 مئی والے دن سے ہی یہ رائے رہی ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے اور تشدد و تخریب کے حوالے سے معافی مانگ کر آگے چلنا چاہیے۔ عدالتیں ملوث افراد کو سزا دیں یا چھوڑ دیں، یہ کام ان پر رہنے دینا چاہیے۔ غلطی پر اصرار سے لڑائی بڑھتی ہے اور غلطی پر معافی سے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں متنبہ کیا ہے کہ پاکستان میں تشدد اور تخریب کاری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ صدر زرداری، نواز شریف اور عمران خان تینوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اپنی اناؤں سے باہر نکل کر گفت و شنید کا سلسلہ کیوں نہیں شروع کرتے؟ عمران خان اور ان کی جماعت کے حماد اظہروں اور مراد سعیدوں کو خونی انقلاب کے خواب سے باہر نکال کر حقیقتوں کا ادراک کرنا ہوگا۔ باہر محفوظ جگہوں پر بیٹھے یوٹیوبرز کے دباؤ پر اگر پارٹی اپنی پالیسیاں بناتی رہی تو پھر اسے کبھی سیاسی کامیابی نہیں ہوگی۔ آج یہ سب سے کامیاب اور پاپولر جماعت ہے، لیکن اگر انقلاب اور تشدد کا راستہ بنایا گیا تو یہ خفیہ مزاحمتی پارٹی میں تبدیل ہوتی جائے گی، جو کہ کسی بھی پاپولر سیاسی جماعت کے لیے اچھا راستہ نہیں ہوتا۔ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں پی ٹی آئی لیڈرشپ اور کارکنان کے درمیان عدم اعتماد کی فضا پر بھی خوب روشنی ڈالی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ موجودہ بحران میں تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ بے بس نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے لیڈر عمران خان سے ہی خوفزدہ ہے اور شاید سچ بات اسے کہنے کا یارہ نہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا کا جو بوتل جن تحریک انصاف کو اٹھاتا ہے، وہی جن تحریک انصاف کے لیے صلح، امن اور مفاہمت کے راستے بند کیے بیٹھا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عمران خان کے مشورے سے جلسہ ملتوی کرنے پر سوشل میڈیا کے ان جنوں نے اپنے ہی لیڈروں کو فوجی وردیاں پہنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی سب سے متحرک بہن علیمہ خان اپنے ہی بھائی کے نامزد کردہ وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور پر چڑھ دوڑی ہیں۔ ابھی تو روحانی مرشد بشرا عمران کا رد عمل دیکھنے والا ہوگا کہ وہ کس کس کو پارٹی کا غدار قرار دیتی ہیں۔ کالم کے آخر میں سہیل وڑائچ نے تحریک انصاف کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حکومت انتہا پسندی بھی کرے، تشدد کرے، جیلوں میں بھی بھیج دے، سزائیں بھی سنا دے، تو گاندھی، جناح اور آزاد کی طرح برداشت اور تحمل سے ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جواب انتہا پسندی ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تحریک انصاف اور حکومت کے ساتھ ساتھ سہیل وڑائچ نے اپنے کالم میں مقتدرہ سے بھی گزارش کی ہے کہ مکالمے اور معافی کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھایا جائے۔ آج حکومت طاقت میں ہے، مقتدرہ کا زور چل رہا ہے، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مفاہمت اور مکالمہ دائمی سیاسی اور معاشی استحکام لا سکتا ہے۔ تو دوستوں، موجودہ سیاسی بحران کے یہ تینوں فریق کیا واقعی مفاہمت اور مکالمے پر متفق ہو سکیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔